اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انم ہوم ریمیڈی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ویئرز، ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھنے سے کرتے ہیں۔ آئیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویئرز، کون سے تیل جسم کے حصے پہ موجود آپ کی زندگی کو چار چاند لگا سکتے ہیں اور کون سے خطرے کی علامت ہے، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ چائنا اور گریک میں تلوں کے علم کو بہت مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی تو سامنے دیکھیے پلے لسٹ، اس میں ڈیفرنٹ پلے لسٹ بنائی گئی ہیں تاکہ آپ لوگ پلے لسٹ میں جا کے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے اسے سرچ کر سکیں۔ ویئرز، ایسے افراد جن کے ماتھے پر تل ہو وہ بہت دور اندیش اور بڑی تقدیر والے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے پہلے 25 سال معاشی طور پر مشکل گزرتے ہیں، 25 سال کے بعد پیسے کی کمی نہیں رہتی۔ صحت کے حوالے سے اگر عورت کے ماتھے پر تل ہے تو اسے عرق النساء کا درد ہوگا، اور اگر مرد ہے تو وہ کمر درد میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد کو اپنی غذا اور احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویئرز، ایسے لوگ جن کے چین پر یا تھوڑی پر تل ہوتا ہے، ان کی زندگی کے پہلے 28 سال میں کوئی نہ کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہیلتھ ایشو ہو یا کوئی ریلیشن بریک اپ، لیکن اگلے 28 سال میں زندگی بہت ہی سموتھ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی اولاد کم لیکن وفادار ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑھاپا بہت ہی زبردست گزرتا ہے۔ اگر تل لپس کے نیچے یا اوپر ہو تو ایسے افراد کو نظر بہت جلدی لگتی ہے۔ ان کا ذریعہ معاش بینکنگ، مارکیٹنگ، شوبز ہوتا ہے۔ ان کی شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں لیکن آخر میں اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ عموماً یہ لوگ اپنی زندگی کے آخری 20 سے 25 سال آبائی شہر یا ملک میں نہیں گزارنا پسند کرتے، جو ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر تل ہونٹ کے بالکل اوپر ہو تو بزرگ کہتے ہیں ان لوگوں سے دعا ضرور کروانی چاہیے، کیونکہ ان کی دعا فوراً اثر کرتی ہے۔ اگر تل آنکھ کے اوپر، نیچے یا دائیں بائیں ہو تو یہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسے افراد کے تمام ڈریمز پورے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا سے تقریباً سب کچھ لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر تل آنکھ کی پتلی کے اندر ہو تو ایسے لوگ بہت ہی روحانی اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن بظاہر نظر نہیں آتے۔ اگر سفید حصے پہ تل ہو تو ایسے لوگ بہت ہی غصے والے لیکن دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ان کی جوانی کا حصہ مصروف گزرتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی کی نظر نہیں لگتی۔ رکیے، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی، اتنی محنت سے آپ کے لیے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں، اور اتنے بڑے یوٹیوب پہ آپ ہمیں کیسے سرچ کریں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ ہماری فوری حاصل کر سکیں۔ اور کان پہ تل کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی چھٹی حس بہت ہی تیز ہے۔ وہ باتیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتی، ان کو باطنی طور پر پتہ چل جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ بہت قابل اعتماد اور رحم دل انسان ہوتے ہیں۔ رخسار پر تل کا مطلب ہے شادی کی کامیابی۔ تل اگر مرد کے رخسار پر ہو تو ان کو لو میرج نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اگر لڑکی کے رخسار پر تل ہو تو یہ لو میرج کی کامیابی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر رخسار کے دونوں طرف تل ہو تو ارینج میرج ہی بہتر رہتی ہے۔ زبان پر تل بہت ہی کم لوگوں کے ہوتا ہے، 1% لوگوں پہ ہوتا ہے۔ انہیں عام طور پہ کالی زبان والا کہا جاتا ہے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی بد دعا فوراً اثر کرتی ہے، اس لیے کوشش کریں ایسے لوگوں کا دل نہ دکھائیں۔ بد دعا کی طرح ان کی دعا بھی اثر کرتی ہے، لیکن اپنے لیے مانگی گئی دعا جلدی اثر نہیں کرتی۔ تل اگر ناک اور ہونٹ کے درمیان میں ہو تو ایسے لوگوں کی شادی اپنے سے بڑے سیکنڈ میرج والے عورت یا مرد سے ہوتی ہے اور شادی اچھی ثابت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش درس و تدریس سے منسلک ہوتا ہے۔ اگر تل کندھے کے اندر اور دل پر ہو تو ایسے لوگ رائٹ ٹائم پہ اپنے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے، اس لیے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ دوسروں کو نصیحت بہت زبردست دیتے ہیں۔ ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ گردن سے نیچے آخری موڑے تک پشت پر جہاں بھی تل ہو، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق قلم سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اچھے رائٹر ہوتے ہیں اور اپنی بات پر
پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ناک پر تل ہوتا ہے، ان کا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ بہت مضبوط نہیں ہوتا، جبکہ یہ لوگ بہت غصہ کرنے والے اور خود غرض ہوتے ہیں، انا پرستی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر تل آپ کے بازو پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کرنے والے ثابت ہوتے ہیں اور شاکر انسان ہیں۔ تل اگر انگلیوں پر ہو تو ایسے لوگ ساری زندگی اپنے لیے خود رزق کماتے ہیں، کوئی دوسرا انہیں کما کر نہیں دیتا، محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کا راز چھپا کر نہیں رکھتے، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا راز شیئر کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر زندگی کی لکیر کے قریب تل ہوگا وہ ہر مشکل کام آسانی سے حل کرے گا، اور جس کی دولت کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ سخی ہوگا۔ جس کی علم کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا اسے تعلیم حاصل کرنے کا جنون ہوگا۔ جس کے دل کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ رحم دل انسان ہوتا ہے۔ جس کے دماغ کی لکیر کے ساتھ تل ہوتا ہے وہ اپنی سوچ سے دنیا کو بدل سکتا ہے۔ تل اگر پیٹ پر ہو تو ایسے لوگ خود غرض لیکن بھروسے والے ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد بہت ذہین ہوتی ہے، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ گردے کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ تل اگر گھٹنوں پر ہے تو ایسے لوگ باطنی علم و ادب میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی زندگی عام طور پر زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ تل اگر پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو ایسے لوگ اپنی زندگی میں سفر زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لنگز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ سانس کی بیماری میں خدا نخواستہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر تل جو گھٹنوں کے بالکل پیچھے یا بغل کے اندر ہو تو ان لوگوں کی سوچ بہت منفی ہوتی ہے اور ان کا رجحان منفی کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن تل اگر پاؤں کے تلووں پر ہو تو ایسے لوگوں کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، پہلا حصہ عروج، دوسرا حصہ زوال اور تیسرا حصہ دوبارہ عروج پر ہوتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا بڑھاپا شاندار گزرتا ہے۔ شریعت اسلام میں تلوں کے متعلق مفروضات کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے، لیکن روحانیت کے اعلیٰ درجوں پر فائر بزرگ تلوں کے متعلق ایک مکمل علم رکھتے ہیں، اور اسی علم میں سے کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ ضروری نہیں آپ انہی باتوں کو اپنا عقیدہ سمجھ کر بیٹھ جائیں، حقیقت مان لیں، بس ایک انفارمیشن کے طور پہ لیں۔ اس سے زیادہ یقین اللہ عز و جل کی ذات پہ رکھیں، اس سے زیادہ کوئی آپ نے ان تلز کا مطلب نہیں لینا۔ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے دور رکھے، آمین۔